سینٹ کے انتخابات جو ہیں اس کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، تاحال ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ اوپن جو ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں تاکہ اس میں کرپشن کا راستہ روکا جا سکے۔ بادی نظر میں تو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے کرپشن کا راستہ واقعی اس میں روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر بنظر غور جائزہ لیں تو کیا حکومت کی نیت واقعی کرپشن کا راستہ روکنا ہے یا اپنے ممبرز کو جو ہے وہ انشور کرنا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ نہ کریں یا اس وقت پارٹی نہ بدل لیں؟ کیونکہ بہت سے حکومتی ارکان اس وقت حکومت سے جو ہے وہ نالاں بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، اور وہ ان کے پاس بھی یہی موقع ہے کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھائیں اور اپنے مطالبات منوا سکیں۔ دوسری طرف اگر ہم تمام تر اپوزیشن پارٹیوں کا طرز عمل دیکھیں تو اخلاقیات سے آری ایک جو انسٹانس ہے اس وقت سیاسی پارٹیوں کا، جو حیران کن ہے کہ کھلم کھلا جو ہے وہ اس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ انتخابات میں کوئی اخلاقیات بھی ہونی چاہیے، اور ممبرز کے بکنے اور ان کو خریدنے کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، اپوزیشن کی تمام تر سیاسی جماعتیں، جو کہ ایک حیران کن جو ہے وہ طرز عمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن طرز عمل جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم یعنی کہ عوام۔ ظاہر ہے ہم عوام ہی کسی نہ کسی طرح کہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، کہیں پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ اور کہیں جے یو آئی اور باقی جماعتوں کے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی اخلاقیات سے اتنے ہی آری ہیں جتنے یہ سیاستدان ہیں؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سیاستدانوں کو بلیم کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم ہی برے ہیں، جب ہم ہی اخلاقیات سے آری ہیں، جب ہم ہی شفافیت نہیں چاہتے، جب ہم ہی ایمانداری نہیں چاہتے، جب ہم ہی بے ایمان، رشوت خور، چور، ڈاکو قسم کے جو ہے وہ سیاستدان اور حکمران چاہتے ہیں، تو پھر حکمرانوں سے کیا گلا؟ پھر ان سیاسی لیڈروں سے کیا گلا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت زور لگا رہے ہیں، ہم عوام جو کہ سیاسی تقسیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس وقت جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں، میری جماعت جو ہے وہ چونکہ کرپشن کا راستہ کھلا رکھنا چاہتی ہے اور میں اس کا سپورٹر ہوں، تو اگر میں کرپشن چاہتا ہوں، میں ہی کرپشن کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر جو کرپشن کے ذریعے جو میرا نمائندہ اسمبلیوں میں پہنچے گا، جو میرا نمائندہ سینٹ میں پہنچے گا، چاہے براہ راست، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، تو ظاہر ہے جو پیسہ لگا کے جائے گا وہ اپنے مفادات کو پہلے پورا کرے گا، اپنے پیسوں کو پہلے پورا کرے گا، میرے مفادات کو تو وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ سیاستدان؟ نہیں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ہم کیوں نہیں کرپشن کو ایک گالی بنا دیتے اس معاشرے میں؟ کیوں نہیں ہم اخلاق سے آری ان ممبرز کا بائیکاٹ کر دیتے سوشل؟ ان کو اپنے علاقوں میں مت آنے دیں، ان کے جلسوں میں مت جائیں۔ جب یہ کوئی کارنر میٹنگ کریں اپنے علاقے میں تو ان کے سامنے آواز اٹھائیں، ان کو راہ راست پہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی برے ہوں گے تو پھر ہمارے نمائندے بھی برے ہوں گے، اور پھر ہم ایسوں کو ہی چنیں گے، پھر بھول جائیں کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ تبدیلی صرف کسی ایک انسان کے بدلنے سے نہیں آئے گی، میرے اور آپ کے بدلنے سے بھی آئے گی۔ اگر ہم نے گندے لوگوں کو منتخب کرنا ہے تو پھر انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، جب کوڑا ڈالیں گے تو کوڑا نکلے گا، کچرا پھینکیں گے تو کچرا ہی نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ پھینکیں تو کچرا اور سونا اور جواہرات جو ہے وہ ہم توقع کریں۔ اگر ہم گندے نمائندے چنیں گے، گندی اسمبلی چنیں گے، وہ اسمبلیاں جو ہمارے کسی کام کی نہیں، جو ہمارے کسی مسئلے کو حل نہیں کرا سکتی، جو مہنگائی جیسے ایشو کو حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کر کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے سستی نہیں کروا سکتی، ان کے سب کے اپنے مفادات ہیں۔ کسی ایک سیاستدان کا بشمول حکومتی تمام ارکان اور اپوزیشن تمام ارکان، آپ کی جو اس وقت 500، 600، 700 یا تمام صوبائی اسمبلیاں ملا کے 1000 سے اوپر ممبر ہیں، شاید کوئی 1% ایسا ہو جو اسمبلیوں میں عوام کے کسی مسئلے پر آواز اٹھاتا ہو۔ میری نظر سے تو ایسا کوئی نہیں گزرا۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسی آواز نکلتی بھی ہے تو وہ میرے اور آپ کی ہمدردی میں نہیں، بلکہ اس کا مقصد بھی جو ہے وہ ان کے اپنے ہی کوئی چھپے ہوئے مفادات ہوتے ہیں۔ ہم کب جاگیں گے؟
ہمارے سامنے یہ ننگا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت، کرپشن کا، چور بازاری کا، چوری کا، بے ایمانی کا، لوٹ مار کا۔ ہمیں لوٹنے کے طریقے جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں، ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ہم بے وقوفوں کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں۔ سوچیں، یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے، میری اور آپ کی نسلوں کا۔ ان کے بچے بیرون ملک چلے جائیں گے، آپ کے اور میرے بچے اسی ملک میں رہیں گے، ان کے بچے بھی اسی ملک میں رہیں گے۔ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے سر پہ دیکھتے رہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ آواز اٹھانی پڑے گی کہ یہ پارلیمانی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یہ عوام کا کوئی ایک بھی مسئلہ حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ بلا تعطل ملتی رہیں تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے بھی شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے اوپر آپ کے کمنٹس کا، فیڈ بیک کا، لائکس اور ڈس لائکس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔